بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگوں نے میری پہلی پریزنٹیشن جو یوٹیوب پہ تھی بزنس پلان کے بارے میں وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ بزنس پلان کے اس سلسلے کا دوسرا پریزنٹیشن ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائی اسٹارٹ اپس فیل، یعنی بزنسز اسٹارٹ اپس جو ہیں کیوں فیل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے پریزنٹیشن میں بتایا تھا کہ ہماری 5 انگلیاں جو ہے وہ بزنس کی لکیر کو کریٹ کرتی ہیں، لکیر بناتی ہیں۔ اس میں ڈیزائر ہے، ڈیلیجنس ہے اور ڈٹرمنیشن ہے، ڈیٹیلز ہیں اینڈ ڈسپلن ہے۔ اس ہاتھ کو ہر وقت یاد رکھیے، اس ہاتھ کے 5 انگلیوں کو 5 Ds کو ہمیشہ یاد رکھیں، بزنس سکسیس کے لیے بہت ضروری ہیں۔ رادر کسی بھی کام کے سکسیس کے لیے یہ 5 انگلیاں جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک فارمل بزنس پلان ڈسکس کرنا شروع کر دیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے کچھ ifs اینڈ بٹس پہلے ہم ڈسکس کریں، ان کے بارے میں جانیں کہ اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ بزنس پلان کیوں فیل ہوتا ہے، بزنس کیوں فیلز ہوتے ہیں۔ ہارورڈ بزنس اسکول کے ریسرچ کے مطابق اگر فیلئر جو ہے بزنس فیلئر کو ہم پوری لیکویڈیٹنگ یعنی تمام ایسیٹس کو لیکویڈیٹ کرنا ہے تو وہ 30 to 40% ہے۔ جو بزنسز اگر 100 میں سے 30 to 40% اس لیے پورے طور پہ بزنس میں ناکام ہوتے ہیں اور ان کی تمام ایسیٹ جو ہے نا لیکویڈیٹ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر یہ جو فیلئر کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے اینگل سے دیکھیں کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ریٹرن نہیں مل رہا ہے تو یہ 7 to 80% ہے۔ اور اسی طرح سے جو تھرڈ کیٹیگریز انہوں نے ڈیفائن کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فیلئر کو آپ کے پروجیکشنز کے مطابق نہیں چل رہا ہے تو وہ 90 to 95% جو فیلئرز جو ہے نا وہ بتاتے ہیں۔ بزنس فیلئر کے کئی فیکٹرز ہیں، کئی وجوہات ہیں جو کہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کے اندر ان کو کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، ایک چیک لسٹ آپ کو دیں گے۔ لیکن سب سے بڑا جو فیلئر کی جو کاز ہے ایک بیلنس اور ایک ڈیٹیلڈ بزنس پلان کا نہ ہونا ہے۔ آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں بغیر کسی بزنس پلان کے تو اس میں آپ کے فیلئر کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں۔ بزنس پلان بنانے کے لیے کوئی آپ کو ماسٹرز یا PhDs کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کو، ان سٹیپس کو جاننا ضروری ہے جس سے آپ آئندہ بزنس کو چلائیں گے، یا آپ بزنس کو سیٹ کریں گے یا اس کی فائنینسنگ ارینج کریں گے، مارکیٹنگ کریں گے، HR کو، ہیومن ریسورسز کیسے پول کرنا، ریسورسز جو ہیں ان کو کیسے آپ نے ارینج کرنا، آرگنائز کرنا، پول کرنا ہے، یہ سب اس کے جو ہے نا اس بزنس پلان کا حصہ ہوں گے۔ گوش کاؤنسلز کے مطابق، جو ہارورڈ کا ایک پروفیسر ہے، کہتے ہیں the more that you can embrace all the little failures you have and treat them as a ways of improving the system, the less likely that the entire system will collapse۔ یعنی اگر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے مسٹیک سے سیکھنا شروع کر دیں اور ان کو امپروو کرنا شروع کر دیں تو آپ پورے سسٹم کو کولیپس ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ یعنی وہ 30 to 40% لوگوں میں یا اس بزنسز میں آنے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، جو کہ کمپلیٹ فیلئر ہوتا ہے۔ یعنی پرسنل فیلئر جو ہیں وہ سسٹم فیلئر یا پوری جو آپ کی بزنس فیلئرز، اگر آپ پرسنل فیلئر سے سیکھنا شروع کر دیں تو آپ پورے بزنس فیلئر کو آپ اس سے بچا سکتے ہیں۔ اسی ہارورڈ بزنس اسکول کے ایک اور پروفیسر کے سروے یا ریسرچ کے مطابق وہ کہتے ہیں 65% جو بزنسز فیل ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ جو ہے نا کنفلکٹ ہے، نا اتفاقی ہے جو فاؤنڈرز ہیں یا بزنس پارٹنرز ہیں۔ اس لیے بزنس پلان کے اندر ایک بزنس ایگریمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور بزنس ریسرچ کے کنکلوژنز یہ ہیں کہ 21 to 22% اسٹارٹ اپس فیل ہوتی ہیں فرسٹ ایئر میں، پہلے ہی سال۔
30% سیکنڈ ایئر میں بزنسز فیل ہوتی ہیں اور 50% 5th ایئر میں اور 70% 10th ایئر میں 10ویں سال میں، یعنی 70% فیلئر بزنس کا اکر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان سب کے بارے میں، یہ فیلئر کے کازز اور چیک لسٹ اور اس کے کیسے اس کو امپروو کرنا ہے، فیلئر کازز کو کیسے اس کے سے سیکھنا ہے، وہ ہم اگلے پریزنٹیشن میں ڈسکس کریں گے۔ ارلی سٹیج بزنس فیلئرز کے کئی وجوہات ہیں۔ سب سے جو بڑا وجہ یہ ہے کہ آپ کا آئیڈیا جو ہے، بزنس آئیڈیا، وہ کلک نہیں کیا، وہ آئیڈیا اچھا نہیں تھا، یا اس آئیڈیا کو اپنے جتنے بھی آئیڈیاز میں ان کو اسکرین نہیں کیا، ان کی شارٹ لسٹنگ نہیں کی، اس کی پراپرلی اسسمنٹ نہیں کی، تو بیڈ بزنس آئیڈیا کی وجہ سے جو آپ کی بزنس جو ہے وہ آگے نہیں چل پایا۔ بزنس فیلئر کی ارلی سٹیج بزنس فیلئرز کی جو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے۔ آپ کا ویژن 6x6 ہونا چاہیے، دور تک دیکھ سکیں اور فیوچر کو انالائز کر سکیں کہ یہ بزنس کہاں سے شروع ہوگا، کہاں تک جا سکتا ہے، مارکیٹ کی کنڈیشنز، کسٹمرز، اور پھر آپ کے سکلز لیول جو ہے، انٹرپرینورشپ کے جو سکلز لیول ہیں یا ہارڈ سکلز ہیں، سافٹ سکلز ہیں، وہ تمام چیزیں ایک ویژن کے اندر آتی ہیں کہ یہ کیا سب چیزیں آپ کے پاس ہیں یا کر سکتے ہیں یا پول کر سکتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو 50% سے زیادہ جو بزنسز، اسمال یا میڈیم انٹرپرائز بزنسز جو ہیں، ان کی فیلئر کی کاز ایک بزنس پلان کا نہ ہونا ہے یا بزنس اسٹریٹجیز کا نہ ہونا ہے۔ بزنس پلان یا بزنس اسٹریٹجی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کی بینک فائنینسنگ کے لیے بھی یہ کام آتا ہے۔ تو اس اسٹریٹجی میں آپ کے پاس ایک ایکسپینشن پلان ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا بزنس صحیح نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، آپ کو ایک جو ہے نا ایک پلان دے دیتا ہے، ایک اسٹریٹجی دے دیتا ہے کہ ان کیس آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کیسے امپروو کرنا ہے۔ تو یہ بزنس پلان جو ہے نا وہ کی ڈاکومنٹ ہے، جس کو لیونگ ڈاکومنٹ کہتے ہیں، جو بہت امپورٹنٹ ہے کسی بزنس کے لیے آگے بڑھنے کے لیے اور اس میں ترقی کرنے کے لیے۔ آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا بھی ہے اور آپ کا ایک بہترین بزنس پلان اور اسٹریٹجیز بھی آپ نے ڈیولپ کی ہیں، لیکن آپ کے پارٹنرز کہ اگر ان کے موٹیوز جو ہیں، ان کے آئیڈیاز جو ہیں، ان کے ڈرائیوز جو ہیں، ان کے ایمز اگر مختلف ہوتی ہیں تو پھر بھی بزنس جو ہے فیلئر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے سلیکشن جو ہوتی ہے آپ کے جو پارٹنرز کی، وہ بڑے کیئرفلی کرنا چاہیے اور ان کو وہ بزنس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان ہے، انسان کے جو آئیڈیاز ہیں، ایموشنز ہیں، سکلز ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میٹر کرتی ہیں اس بزنس کی طرف، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، ایک ساتھ کام کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس اس طرح سے رشتہ داری کے اوپر، دوستی کے اوپر یا پھر کوئی ایموشنلی اٹیچمنٹ کے اوپر بزنس سٹارٹ نہ کی جائے، یعنی پارٹنرز کو نہ انوالو کیا جائے جب تک کہ وہ آپ کے ساتھ ایک پیج پہ نہ ہوں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کے لیے ہے کہ آپ ایک ایگریمنٹ سائن کریں، ریٹن ایگریمنٹ سائن کریں، بے شک وہ بھائی بھی ہو، کزن بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، دوست بھی ہو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کے پاس ایک ایگزٹ پلان ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ایفس اینڈ بٹس کیا ہیں اور کتنا جو ہے نا آپ ان کی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، ان کی جو ڈرائیوز کی وجہ سے، ان کا اپنا جو مقصد ہے ان کی وجہ سے جو بزنس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایک ریٹن ایگریمنٹ بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ بزنس ایکسپینشن کی یا اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی یا اس میں مزید چیزیں ایڈ کرنے کی بہترین جو وہ موقع ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا ہو اور آپ نے اپنے وہ گول جو انیشیل گولز اچیو کیے ہوں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایکسپینشن کے لیے آپ کے پاس وہ ریسورسز، وہ سکلز اور وہ مارکیٹ اور پروڈکٹ اور سروسز کے لیے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ایک ساتھ بہت سارے کام شروع کرتے ہیں،
جس میں کامیابی کے چانسز جو ہے نا اس سے ڈیمینش ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں. اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب تک آپ کا بزنس اسٹیبلش نہیں ہوتا، آپ کے بیسک مقاصد جو ہیں اس بزنس کے حاصل نہیں ہوتے، تو اس کو کوئی نیا کام شروع نہ کریں. اس کے ایکسپینشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اسٹیبلش ہوں، اپنے بیسک جو بزنس آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو کر لیں، پھر بے شک ایکسپینشن میں جائیں. یہ انوویشنز کی بات نہیں کر رہا، یہ ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں، دوسرا ایک بزنس سٹارٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں یا ایک سسٹر کمپنی کھولنے کی بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں فون پہ یا ای میل پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کو ایک بزنس پلان دی جائے تو ہمیں خوشی ہوگی اس کے لیے. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے. اللہ حافظ. یوٹیوب کی جو ٹائم کنسٹرینٹ ہے اس کی وجہ سے میں پورا پریزنٹیشن ایک ساتھ نہیں پریزنٹ کر سکتا، اس لیے اس کو میں دو حصوں میں، دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر رہا ہوں. انشاءاللہ دوسرا جو آنے والا پریزنٹیشن ہوگا اس میں ہم باقی جو جتنے بھی فیلئر کے کازز ہیں اسمال یا میڈیم انٹرپرائزز کے، بزنسز کے، ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو ایک چیک لسٹ دیں گے کہ بزنس سٹارٹ اپ کے لیے کیا چیک لسٹ ضروری ہے، تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے کہ آپ کیا اسٹیپس آپ لے سکتے ہیں. انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.